ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ جو شخص مسرات بکری خریدے اور اسے واپس کرنا چاہے تو اصل مالک کو اس کے ساتھ ایک سا بھی دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے جو مال بیچنے کو لائیں آگے بڑھ کر خریدنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2149۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجارتی قافلوں کی پیشوائی ان کا سامان شہر پہنچنے سے پہلے ہی خرید لینے کی غرض سے نہ کرو۔ ایک شخص کسی دوسرے کے بیع پر بیع نہ کرے اور کوئی نجش نہ کرے اور کوئی شہری بدوی کا مال نہ بیچے اور بکری کے تھن میں دودھ نہ روکے، لیکن اگر اس آخری صورت میں جانور خرید لے تو اسے دوہنے کے بعد دونوں طرح کے اختیارات ہیں۔ اگر وہ اس بیع پر راضی ہے تو جانور کو روک سکتا ہے، اور اگر وہ راضی نہیں تو ایک سا کھجور اس کے ساتھ دے کر اسے واپس کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2150۔ عبد الرحمن بن زید کے غلام ثابت نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسرات بکری خریدی اور اسے دوہا تو اگر وہ اس معاملے پر راضی ہے تو اسے اپنے لیے روک لے، اور اگر راضی نہیں ہے تو واپس کر دے اور اس کے دودھ کے بدلے میں ایک سا کھجور دے دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2151۔ سعید مقبری نے خبر دی، ان سے ان کے باپ نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی باندی زنا کرے اور اس کے زنا کا ثبوت شرعی مل جائے تو اسے کوڑے لگوائے، پھر اس کو لعنت ملامت نہ کرے۔ اس کے بعد اگر پھر وہ زنا کرے تو پھر کوڑے لگوائے، مگر پھر لعنت ملامت نہ کرے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ بھی زنا کرے تو اسے بیچ دے، چاہے بال کی ایک رسی کے بدلے ہی میں کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2152۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے بریرہ رضی اللہ عنہ کے خریدنے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خرید کر آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط لگائے گا جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو، وہ شرط باطل ہوگی، خواہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ لگا لے، کیونکہ اللہ ہی کی شرط حق اور مضبوط ہے اور اسی کا اعتبار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2155۔ امام نے بیان کیا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بریرہ رضی اللہ عنہا کی جو باندی تھیں قیمت لگا رہی تھیں تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے مالکوں نے تو اپنے لیے ولا کی شرط کے بغیر انہیں بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر آزاد تھے یا غلام، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2156۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے، انہوں نے جریر رضی اللہ عنہ سے یہ سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شہادت پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور اپنے مقررہ امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2157۔ معمر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجارتی قافلوں سے آگے نہ جا کر نہ ملا کرو، ان کو منڈی میں آنے دو
اور کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان نہ بیچے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا دلال نہ بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2158۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال بیچے۔ یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2159۔ ابن جریج نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سعید بن مسیب نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے مول پر مول نہ کرے اور کوئی نجش نہ کرے، اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیچے یا مول لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2160۔ عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے روکا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت بیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2161۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا اور بستی والوں کو باہر والوں کا مال بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2162۔ معمر نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے؟ تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہے کہ اس کا دلال نہ بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2163۔ تیمی نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو کوئی دودھ جمع کی ہوئی بکری خریدے وہ بکری پھیر دے اور اس کے ساتھ ایک سا دے دے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ والوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2164۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے، اور جو مال باہر سے آ رہا ہو اس سے آگے جا کر نہ ملے جب تک وہ بازار میں نہ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2165۔ جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم آگے قافلوں کے پاس خود ہی پہنچ جایا کرتے تھے اور شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی ان سے غلہ خرید لیا کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم اس مال کو اسی جگہ بیچیں جب تک اناج کے بازار میں نہ لائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ملنا بازار کے بلند کنارے پر تھا جدھر سے سوداگر آیا کرتے، اور یہ بات عبید اللہ کی حدیث سے نکلتی ہے جو آگے آتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2166۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ بازار کی بلند جانب جا کر غلہ خریدتے اور وہیں بیچنے لگتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ غلہ وہاں نہ بیچیں جب تک اس کو اٹھوا کر دوسری جگہ نہ لے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2167۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے باپ عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت تک باندھی تھیں آئیں اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے، شرط یہ ہوئی ہے کہ ہر سال 1 اوقیہ چاندی انہیں دیا کروں، اب آپ بھی میری کچھ مدد کیجیے۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے مالک کی پسند کریں کہ یک مشت ان کا سب روپیہ میں ان کے لیے ابھی مہیا کر دوں اور تمہارا ترکہ میرے لیے ہو تو میں ایسا بھی کر سکتی ہوں۔ بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے پاس گئیں
اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی تجویز ان کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا۔ پھر بریرہ رضی اللہ عنہا ان کی یہاں واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی صورت ان کے سامنے رکھی تھی، مگر وہ نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ترکہ تو ہمارا ہی رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کو حقیقت حال خبر کی، تو آپ نے فرمایا کہ بریرہ کو تم لے لو اور انہیں ترکے کی شرط لگانے دو، ترکہ تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر لوگوں کے مجمع میں تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اما بعد، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کتاب اللہ میں کوئی اصل نہیں۔ جو کوئی شرط ایسی لگائی جائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو، وہ باطل ہوگی، خواہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر مقدم ہے اور اللہ کی شرط ہی بہت مضبوط ہے، اور ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2168۔